تو ہمارے پاس یہ علامہ صاحب وقار صاحب تشریف لائیں، ان کی تشریف آوری کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ان کو لے کے آتے ہیں اسکرین پر۔ جناب وقار صاحب سلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں حضور؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اعوذ ٹھیک ہیں؟ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام علامہ صاحب محترم، خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا احسان ہے، آپ سنیں کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے۔ کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ علامہ صاحب؟ جی میں صوبہ سندھ پاکستان، صوبہ سندھ حیدرآباد سے۔ پاکستان، حیدرآباد سے۔ اچھا کیا مصروفیات کیا ہیں؟ اپنا کچھ تعارف کرائیں آپ۔ جی ہاں، ہماری مصروفیات جو ہے خطابت ہے۔ مسجد میں خطیب ہیں؟ جی ہاں۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ بسم اللہ، تشریف آوری کا بڑا شکریہ، آپ تشریف لائیں، آپ کا حسن زن ہے، ذرہ نوازی ہے۔ تمام تر ویڈیوز جو ہے میں دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، جی بولتے جائیں۔ اور جو ہے آپ کا نہایت میں شکر گزار ہوں جو آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ میں جی قرآن کی کچھ آیات ہیں اس پر مجھے کچھ روشنی ڈالیں، اور جو ہے میرا تعلق جو ہے علماء دیوبند سے ہے۔ مکتب اچھا، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے پڑھا ہے، فقہ جعفریہ کو، جی اور جو ہے آپ کی ویڈیوز بھی میں دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، اور جی میں جو آپ سے کچھ سوالات کروں گا، اور ان کے سوالات کے اگر آپ جوابات دیتے ہیں جی، تو بالکل میں بالکل، شیعہ ہونے کا انشاءاللہ اعلان کرتا ہوں۔ اگر ہمیں جواب آئے تو ہم ضرور سب سے جواب پہلے دیں گے۔ جو آیت ہے جس میں ہم کس موضوع کے متعلق آپ سوال کرنا چاہتے ہیں؟ موضوع دو ہیں۔ کیا موضوعات ہیں؟ سب سے پہلے خلافت ہے، اور دوسرا موضوع فدق ہے۔ اوکے جناب، بسم اللہ کریں۔ آیا کون سی ہے؟ سب سے پہلے جو ہے یہ قرآن کی آیت جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم جی فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ اس میں جو یہ لیستخلفنہم ہے، اور وعد اللہ الذین آمنوا منکم جو ہے ایمان والے ہیں اور عمل صالح بھی ہونے چاہیے۔ تو اس آیت پر کچھ روشنی ڈالیں آپ۔ آپ روشنی ڈالیں، ہمارا تو موقف واضح ہے۔ اچھا، آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جناب، آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے دوسری آیت بھی ہے جو اللہ پاک قرآن میں ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین۔ یہ جو ہے قوم جو ہے یحبهم ویحبونہ، یہ قوم جو ہے اس پر بھی کچھ آگاہی فرمائیں۔ اچھا، آپ خود دو آگاہ نہیں آیات ہیں دینا اور چاہتے ہیں؟ تیسری آیت اچھا، ہمارے اگلا نزدیک دیکھیں، مذہب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں یہ آیات اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام سے مربوط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں اہل بیت ابرار علیہم الصلاۃ والسلام کو وعدہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پوری زمین پہ خلافت عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی جلدی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کفار کو اور منحرفین کو اللہ تعالیٰ فرصت دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بولا ہے مختلف مواقع پر قرآن مجید میں کہ میں مخالفین کو اور مشرکین کو اور ظالمین کو میں مہلت دیتا ہوں، لیکن آخر میں یہ عرض اس کا وارث کون ہوگا؟ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ہوں گے۔ ہمارے ہاں اس کی روایت بہت زیادہ ہے۔ کتاب سلیم ابن قیس میں جلد نمبر 2 میں ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 25 میں، قال اللہ عز وجل امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زمین کا خلیفہ بنائے گا،
امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاذا لنا خاصہ اہل البیت، یہ صرف ہم اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ زمین والوں پر اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کو خلیفہ بنائے گا۔ اسی طرح آپ کی خدمت میں عرض کریں، سورہ مبارکہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے ذکر کے بعد زبور میں یہ لکھا ہے کہ ارض کا وارث، پوری زمین کا وارث اہل بیت ابرار علیہم الصلاۃ والسلام ہوں گے۔ تو اس میں بھی اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام سے روایت یہی ہے جی کہ میں سمجھ رہا ہوں۔ جی یہ، بلکہ آپ لوگوں نے خود بھی روایت کیا، نہ صرف ہم نے، آپ لوگوں نے بھی روایت کی ہے کہ یہ جو ہے یہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام۔ اب جس آیت کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا تو میں آپ کی اپنی کتب سے اس کا حوالہ دے دیتا ہوں۔ دیکھیں جماعت مخالفین کے اور احناف کے ایک بہت بڑے مفسر ہیں اور بہت بڑے محدث بھی ہیں، حاکم حسکانی رحمہ اللہ تعالی۔ یہ کتاب ہے ان کی شواہد التنزیل لقواعد التفضیل فی الآیات النازلہ فی اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام، تألیف الحافظ الکبیر عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن احمد المعروف بالحاکم الحسکانی، چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات بیروت لبنان، سنہ 2010 میں کتاب چھپی ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ اس آیت کے متعلق، جس کے متعلق بات ہو رہی ہے، آپ نے ذکر فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم۔ ٹھیک ہے، ہاں، جی 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 اس میں ابن عباس سے روایت کیا، ابن عباس سے روایت کی وعد اللہ الذین آمنوا، سند کے ساتھ روایت کی ہے عبداللہ ابن عباس سے وعد اللہ الذین آمنوا منکم الی آخر الآیہ قال نزلت فی آل محمد علیہم السلام، یہ آیہ آل محمد علیہم السلام سے روایت ہے۔ اچھا، پھر اگلا جو حدیث ہے عبداللہ ابن محمد سے روایت کرتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قال ہی لنا اہل البیت، یہ بھی دو روایتیں ہیں آپ کے کتب میں کہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے لیے۔ اس کا ابو بکر عمر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں واضح طور پہ بیان فرمایا، وہاں پر بخاری کی روایت ہے، پچھلے ہفتے بھی اسی مسئلے پر ہمارا مناظرہ ہوا تھا کہ ابو بکر اور عمر شیخین کے آخر عمر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کے متعلق آئے حبت اعمال نازل ہوئے ہیں۔ حبت عمل یعنی ان کے سب اعمال بےہودہ ہیچ ہو گئے، نابود ہو گئے، ان کے اعمال جن کے حبت ہو گئے وہ کیسے اس طائفے سے ہو سکتے ہیں کہ ان وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جس کے سب عمل ایمان حبت ہو چکا ہے، وہ یہ تو آئے اس کے متعلق ہو ہی نہیں سکتا۔ جی آغا، جو سورۃ حجرات کے آیت نمبر 3 میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ ہاں، وہ تو ابو بکر عمر کے لیے نہیں نا، وہ ان لوگ جس وقت آیا نازل ہوا ہے وہاں پہ دو شخص ہیں جنہوں نے چیخ پکار ماری ہے نا، جھگڑا کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، ان کی مذمت ہوئی ہے، اور اسی وقت ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ تو پتہ چلا کہ جب آیا نازل ہوئی ہے، ایک وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز دھیمی رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے تقوی اور ایمان کا۔ لہم مغفرت و اجر عظیم، مغفرت اور اجر عظیم ان کے لیے۔ اور لوگ جن لوگوں نے چیخا ہے، جن لوگوں نے چلایا ہے، جن لوگوں نے آواز بلند کی ہے، جن لوگوں نے آواز دھیمی نہیں رکھی ہے، ان کے اعمال حبت ہیں۔ تو یہ تو وہ آپ اس کو نہ ملائے نا، یہ تو دیکھیں وہ جب آیا نازل ہوئی ہے دو گروہوں کے متعلق، ایک گروہ ہے آواز دھیمی رکھتے ہیں، ان کی تعریف ہے، ایک گروہ وہ ہے جس نے آواز بلند کیا، ان کی جو ہے ان کی مذمت حبت عمل ہے، جس چیز کی حبت عمل ہے اس کا نہ ایمان ہے نہ عمل صالح ہے، یہ تو واضح بات ہے۔ مزید بولیں علامہ صاحب۔ اس سے ملتی جلتی آپ ایک اور آیت بیان فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ جی، یہ جو اولی الامر منکم، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ اہل بیت اطہار علیہم السلام۔ اس کی دلیل قرآن کی آیت ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ،
کہ وہی طاعت جو اللہ کے لیے، وہی طاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہی طاعت اولی الامر کے لیے، وہی طاعت اولی الامر کے لیے. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ اولی الامر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح معصوم ہو، کیونکہ اگر غیر معصوم ہے تو وہ کبھی گناہ کا بھی حکم دے سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک طرف سے کہہ دے کہ گناہ نہ کرو، دوسری طرف سے کہہ دے طاعت کرو، جو گناہ کا حکم ہو رہا ہے اس کی طاعت کرو. تو یہ نہیں ہو سکتا غیر معصوم کے لیے. اور فخر رازی نے اسی آیت کے ذیل میں واضح طور پہ بتایا کہ یہ آیت دلالت کرتا ہے طاعت المطلقہ یدل علی انہ، طاعت مطلقہ کی دلالت اسی بات پر ہے کہ یہ جس کی طاعت ہو رہی ہے اس کو معصوم ہونی چاہیے. پھر وہ کہتا ہے کہ لذا اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد پوری امت کی اجماع ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اولی الامر سے مراد کیا ہے؟ پوری امت کی اجماع. لیکن یہ اس کی غلطی ہے. پوری امت کی اپنی اطاعت نہیں ہوتی. امت کہاں اپنی اطاعت کرے گی؟ اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. یہ افراد ہیں، یہ اشخاص ہیں. یہ کون ہیں؟ جیسے کہ روایات میں یہ اہل بیت ابرار علیہم الصلاۃ والسلام، کیونکہ طاعت مطلقہ ان کے لیے. جی علامہ صاحب مزید بولیں. اور ایک سوال ہے کہ صورت حشر کی آیت میں جو خداوند متعال فرماتے ہیں کہ ما افاء اللہ علی رسول من اہل القرى، یہ اہل القرى سے کیا مراد ہیں؟ آپ کیا لیتے ہیں اور اس سے کیا مراد ہیں؟ اہل القرى یعنی مختلف سرزمینیں، مختلف شہریں، مختلف جگہیں. اس سے مراد وما افاء اللہ علی رسولہ من اہل کون سی؟ القرى یہ آیہ جو ہے صورت حشر، سورہ حشر میں. جی ہاں، سورہ حشر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. آیہ یہ ہے وما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى وما افاء اللہ علی رسولہ منہم. یہ ایک تو من اہل القرى ہے، یہ ایک حکم کلی ہے. ما افاء اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک منٹ میں کلر چینج کروں اس کا. صحیح. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى صلی اللہ علیہ وآلہ والیتامى والمساکین وابن السبیل. یہ وہ جگہ جو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کرتا ہے جن پہ جنگ ہوتی ہے، جنگ کے ذریعے فرت ہوتی ہے، تو اس کا کیا بنتا ہے؟ وہ فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین، یہ ان سب میں تقسیم ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس سے پہلے والا جو آیا ہے وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، یہ فدق کے لیے، یہ فدق کے لیے. ہاں کہ اگر ان قرآ میں سے ایسا قریہ فتح ہو گئے جن پہ جنگ کے بغیر ہے، تو وہ مخصوص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے. ان میں امت کا کوئی حق نہیں ہے. وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملک خالص بن جاتا ہے، شخصی ملک بن جاتا ہے. جی یہ فدق کے لیے پچھلے والا. ماشاءاللہ جو ہے میں نے آپ سے مطمئن ہوں، اور میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، اور میں نے جو ہے کتابوں کو بھی پڑھا ہے اہل سنت کی اور اہل تشیع کی. میں اپنے حاضرین کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بغیر کسی تعصب کے جو ہے آپ قرآن پاک کو بھی پڑھیں اور حدیث کی کتابیں بھی پڑھیں، اور دونوں مکاتب کو جو ہے یعنی کھنگالیں. بالکل. میرا تعلق جو ہے علماء دیوبند سے ہیں، اور میں ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یعنی مدارس کے اندر جو ہے یعنی لوگ جو ہیں علماء جو ہیں یعنی یہ لوگ جو ہیں ایسے تشیع سے لوگوں کو بھگاتے ہیں، یا لوگ جو ہے ایسے پیچھے جاتے ہیں. دیکھیں ہر ایک کو جو ہے پڑھنا چاہیے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا آپ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے کہ آپ کے دلوں میں قفل لگے؟ یعنی غور و فکر کرنا چاہیے، اور جو ہے اس میں غور و فکر کرنا چاہیے، نہ کہ تعصب جو ہے اس کی عینک اتار دیں. اور جو ہے میں تو مطمئن ہوں، آپ مجھے کلمہ حق پڑھائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق ارسلہ بالحق ارسلہ ارسلہ بالہدی بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ولو کرہ المشرکون.
وأشهد أن عليا وأشهد أن عليا أمير المؤمنين أمير المؤمنين وإمام المتقين وإمام المتقين خليفة رسول الله خليفة رسول الله ووصيه بلا فصل ووصي بلا فصل وحجته على الخلائق وحجته على الخلائق وإمام الهدى وإمام الهدى وكلمة التقوى. وکلمۃ التقوی. میں تمام حاضرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہیں یہ تعصب کی اینک اتاریں اور کتابوں کو کھنگال کے پڑھیں. اللہ آپ کو عزت دے. تعصب زیادہ ہے، یعنی شیعت کو ایسے سمجھایا گیا ہے کہ لوگ جو ہے اس سے بھاگتے ہیں. جی بالکل بالکل. اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ ایمان آپ کو مبارک ہو انشاءاللہ. میں اپنے حاضرین سے یعنی اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو اس کو میں اپنا نمبر بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 0308 50 47 147. آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور شیعت کے بارے میں سوال بھی کر سکتے ہیں. اور ایسے حسن علایاری صاحب جیسے عالم دین آپ کے سامنے حاضر ہیں اور آپ ان سے بھی استفاضہ لیں اور شیعت کے بارے میں ہم سے بھی سوال کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. آپ کا شکریہ. اللہ آپ کو عزت دے، بہت مہربانی. خداوند متعالی آپ کو طول عمر دے، خداوند متعالی آپ کے دشمنوں کا منہ کالا کر دے، اور آپ جیسے علماء کو انشاءاللہ تبارک و تعالی دوسرے علماء کے لیے آپ کو مقتدا اور آپ کو قدوہ بنا دے، تاکہ آپ کے مثال سے، آپ کے اسوے سے، آپ کے قدوے سے وہ سیکھ لیں. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی حق کے سامنے صرف سر جھکانا ہوتا ہے. حق کے سامنے جو اپنا حق کے سامنے جو کڑا ہو جاتا ہے، رد کرتا ہے اور ضد کرتا ہے، اس کی اپنی وہ بدبختی ہے، وہ خود جہنمی بن جاتا ہے. اگر بات یہ ہے جو ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو مدرسے کے اندر جو ہے ایک شیعہ مومن تھے، جو اس کو ہم نے جب دیکھا تو ہم سارے مدرسے والے جو تھے بھاگ گئے تھے. اچھا. شیعہ آ گیا، یعنی شیعہ جو ہے لوگوں کو ایسے بتایا گیا ہے کہ وہ ڈرانے اور چرانے اور پھاڑنے والا جانور. صحیح. تو میں حاضرین سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ غور و فکر کریں اور تعصب کی اینک اتار دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کتنے عرصے سے ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں علامہ صاحب؟ میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں اور آپ نے ہمیں وقت دیا. اللہ آپ کو عزت دے. آپ کتنے عرصے سے آپ سے رابطے میں رہیں گے؟ کتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں پروگرام ہمارے؟ آپ کے پروگرام تقریباً 6-7-8 مہینے ہو گئے مجھے دیکھتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے. پھر انشاءاللہ آپ کا میزبان رہیں گے، پھر آپ سے استفادہ کریں گے اس پروگرام میں. تشریف آوری کا بڑا شکریہ. تھینک یو سر. اللہ آپ کو عزت. سلامت رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. ان عالم دین کا میں بڑا شکر گزار ہوں. میرا ان کے ساتھ کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہوا تھا اور مجھے بالکل پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے پروگرام دیکھے ہیں اور یہ متاثر ہو گئے ہیں اور یہ شیعہ ہونا چاہتے ہیں. مجھے اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا. الحمدللہ رب العالمین. جو بھی شخص آیات قرآن میں جو واضح دلائل ہم پیش کرتے ہیں کہ مثلا فدق کے معاملے میں سورہ حجرات، سورہ تحریم، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھ لے تو وہاں پہ کوئی گنجائش ہی نہیں رہتا کہ یہاں پر حق جو ہے مذہب شیعہ کے ساتھ ہے، اور اس کا انکار کرنا صرف اپنا ہی نقصان کرانا ہوتا ہے. اچھا جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف شیعہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف